صبح کا وقت تھا۔ پرانے سے گھر میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی۔ ایان اٹھ کر تیار ہو رہا تھا۔ آج اس کے لیے دن عام نہیں تھا، دل پر بوجھ تھا جو چہرہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ امی نے چپ چاپ ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابو اخبار پڑھ رہے تھے، جیسے گھر میں کوئی تیسرا موجود ہی نہ۔ ایان نے ابو کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر پھر چپ ہو گیا۔ گھر سے نکل کر ایان سیدھا آفس نہیں گیا، اس کے قدم اپنے آپ اس گلی کی طرف اٹھ گئے جہاں زارا رہتی تھی۔ زارا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، آنکھوں میں نیند کم، فکر زیادہ تھی۔ ایان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایان، تم آ گئے؟ زارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، بات ضروری ہے، ایان نے کہا جیسے وقت کم ہو۔ زارا نے نیچے نظر جھکا لی۔ ابو نے پھر منع کر دیا نا؟ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ فلیش بیک میں زارا کی منگنی کا دن یاد آتا ہے۔ زارا کی آنکھوں سے بہتے آنسو مگر زبان بالکل خاموش۔ زارا کے گھر میں عزت کا لفظ ہر بات سے پہلے آتا تھا، اس کی خوشی، اس کی مرضی سب بعد میں۔ اسی وقت زارا کے گھر کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس کا بھائی کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ لوگ جمع ہونے لگے، زارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ گلی میں ہنگامہ مچ گیا، کسی نے فون نکالا، کسی نے چیخنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ تھانہ، سرد دیواریں اور زندگی کا سب سے مشکل وقت۔ ابو کی آنکھوں میں شرم اور غصہ دونوں تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ابو نے ایان سے کہا۔ ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ ایان نے سیدھا دیکھا۔ ابو، عزت اگر کسی کی زندگی چھین کر بچانی پڑے تو ایسی عزت بیکار ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جینا چاہتی ہوں، اس نے پہلی بار بلند آواز میں کہا۔ میں صرف عزت کا بوجھ نہیں ہوں۔ یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ پولیس نے صورتحال کو سمجھا، گھر والوں کو بھی حقیقت کا احساس ہوا۔ کئی گھنٹے بعد فیصلہ ہوا، زبردستی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ کچھ دن بعد وہی گھر، ابو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایان پاس آ کر بیٹھا۔ ابو، ایان نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کھو دیتے۔ ابو نے تھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ شاید میں غلط تھا۔ آخری منظر میں زارا کھلی ہوا میں چل رہی ہوتی ہے، چہرے پر سکون ہے۔ ایان تھوڑی دور کھڑا مسکراتا ہے۔